ذرا تصور کریں، ایک ایسی کتاب جس نے دنیا کے نقشے بدل دیے، کروڑوں لوگوں کی زندگیاں متاثر کیں، حکومتوں کے تختے الٹ دیے۔ اور جسے آج بھی تاریخ کی سب سے اثر انگیز اور متنازع دستاویزات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہزار صفحات پر مشتمل بڑی موٹی کتاب یا مقالہ نہیں ہے، بلکہ محض چند صفحات کا ایک مختصر سا پیمفلٹ ہے۔ جی ہاں، بالکل مختصر سا۔ تو آج کی ہماری یہ نشست، ہمارا یہ گہرا مطالعہ ایک ایسے ہی موضوع پر ہے جو ظاہر تو ماضی کا حصہ لگتا ہے، لیکن اس کے سائے آج بھی ہمارے معاشی نظاموں پر منڈلا رہے ہیں۔ صحیح، اور یہی اس طرح کے گہرے مطالعے کا اصل فائدہ ہے کہ ہم چیزوں کو صرف سطح تک نہیں دیکھتے بلکہ ان کی جڑوں تک جاتے ہیں۔ جی، اور آج کا ہمارا مقصد سیکھنے کے شوقین افراد کو ایک شارٹ کٹ فراہم کرنا ہے تاکہ معلومات کے بوجھ تلے دبائے بغیر ہم اس پیچیدہ موضوع کے ہر پہلو کو ایک دلچسپ گفتگو کے ذریعے سمجھ سکیں۔ ایک غیر جانبدار زاویے سے۔ بالکل، بالکل غیر جانبدار۔ آج ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں ایک یوٹیوب چینل، لٹریری لنٹن کی 6 حصوں پر مشتمل ویڈیو سیریز کا تفصیلی اسکرپٹ شامل ہے۔ اچھا۔ یہ سیریز کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کی 1848 کی مشہور زمانہ تحریر دی کمیونسٹ مینیفیسٹو کو نہایت آسان اور عام فہم زبان میں بیان کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے 2008 میں پلوٹو پریس کی جانب سے شائع ہونے والے اسی کتاب کے ایک خاص ایڈیشن کے نوٹس بھی شامل کیے ہیں، جس میں مشہور مارکسی مفکر ڈیوڈ ہاروی کا ایک انتہائی تفصیلی اور چشم کشادی باچہ موجود ہے۔ اور یہاں میں بتاتی چلوں کہ یہ پلوٹو پریس کی گیٹ پولیٹیکل سیریز کا حصہ ہے، جو بذات خود ایک بہت وسیع پروجیکٹ ہے۔ اس میں صرف مارکس ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی مزاحمتی اور سیاسی تحریکوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اس سیریز کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں لینن، فرانس فینن، آگسٹو بوال، اسرائیل شاہاک اور اے سی واندن کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ بالکل۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک بات نہایت واضح الفاظ میں بیان کرنا ضروری ہے۔ جی، وہ ڈسکلیمر دینا بہت لازمی ہے۔ ہاں، ڈسکلیمر۔ دیکھیں، ان ذرائع میں جو مواد موجود ہے وہ دائیں اور بائیں بازو کے انتہائی حساس سیاسی اور نظریاتی مباحث پر مبنی ہے۔ ہمارا مقصد ہرگز کسی سیاسی نظریے، چاہے وہ کیپٹلزم ہو یا کمیونزم، اس کی حمایت یا تردید کرنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہم مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر ایک مبصر کی حیثیت سے صرف ان خیالات، دلائل اور ان کے پیچھے چھپی منطق کو پیش کر رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ نظریات کام کیسے کرتے ہیں۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کتاب کو محض ایک پرانی تاریخی دستاویز یا کسی میوزیم میں رکھی ہوئی چیز کے طور پر نہیں دیکھنا۔ صحیح۔ ڈیوڈ ہاروی کے دیباچے کا اصل نچوڑ یہ ہے کہ اسے آج کے دور کے مسائل جیسے کہ عالمگیریت، معاشی عدم مساوات اور بار بار آنے والے مالیاتی بحرانوں کو سمجھنے کے لیے ایک تجزیاتی ٹول کے طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور میں جانا پڑے گا جس میں یہ لکھی گئی ہے۔ 1848 کا سال۔ جی، 1848، 19ویں صدی کا یورپ۔ یہ وہ وقت تھا جب صنعتی انقلاب یعنی انڈسٹریل ریولوشن معاشرے کی بنیادیں اکھاڑ رہا تھا۔ یہ کتاب کوئی ایکیڈیمک ریسرچ نہیں تھی۔ نہیں، بالکل بھی ایکیڈمک نہیں تھی۔ بلکہ ایک خفیہ تنظیم کمیونسٹ لیگ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ یورپ میں سیاسی بے چینی عروج پر تھی۔ کتاب کا پہلا جملہ ہی کتنے ڈرامیٹک ہے کہ ایک بھوت یورپ پر منڈلا رہا ہے، کمیونزم کا بھوت۔ یہ ڈرامائی انداز جان بوجھ کر اپنایا گیا تھا کیونکہ وہ واقعی ایک انقلابی کیفیت تھی۔ مارکس اور اینگلز کا سب سے بنیادی اور طاقتور دعویٰ یہ تھا کہ اب تک کی تمام انسانی تاریخ دراصل طبقاتی جدوجہد یا کلاس اسٹرگل کی تاریخ ہے۔ مطلب وہ پرانے وقتوں کے آقا اور غلام والی بات؟ جی، یعنی انسانی معاشرہ ہمیشہ سے ظالم اور مظلوم میں بٹا رہا ہے۔ اچھا، یا جیسے جاگیردار اور کسان؟ بالکل، لیکن ان کا استدلال یہ تھا کہ جدید صنعتی دور یعنی سرمایہ دارانہ نظام نے اس کشمکش کو بہت سادہ اور بالکل ننگا کر دیا ہے۔ سادہ کیسے کر دیا؟ دیکھیں، پہلے معاشرے میں بہت سی پرتیں ہوتی تھیں، جیسے نواب، جاگیردار، دستکار، کسان۔ لیکن اب مشینیں آنے کے بعد معاشرہ تیزی سے صرف 2 بڑے کیمپوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔
دو کیمپ. ایک طرف برجوازی یعنی فیکٹری مالکان اور سرمایہ دار، اور دوسری طرف پرولوتاریا یعنی جدید مزدور طبقہ، جن کے پاس بیچنے کے لیے اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل ٹیک کمپنیاں یا بڑے سپر سٹورز جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ محلے کی چھوٹی دکانوں اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو نگل جاتے ہیں۔ بالکل درست۔ آخر میں مارکیٹ میں صرف چند بڑے سیٹ بچتے ہیں اور باقی سب ان کے ملازم بن جاتے ہیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ مارکس نے اسی عمل کو 1848 میں دیکھ لیا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی زبردست تشبیہ استعمال کی۔ کون سی؟ انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو ایک ایسے جادوگر سے ملایا جس نے اپنے منتروں سے پاتال کی ایسی دیو ہیکل طاقتوں کو بلا تو لیا ہے، لیکن اب وہ خود ان طاقتوں پر سے کنٹرول کھو بیٹھا ہے۔ واہ! لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ جب ہم یہ سب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مارکس اور اینگلز سرمایہ دارانہ نظام یا بورژوازی کو ایک مکمل ولن، ایک مکمل شیطان کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو کیا انہوں نے جدیدیت کے کمالات، سائنس اور اس نظام کی حیرت انگیز کامیابیوں کو بالکل سرے سے مسترد کر دیا تھا؟ یہ وہ غلط فہمی ہے جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا؟ جی، اگر آپ متن کو غور سے پڑھیں تو پہلے باب میں مارکس نے برجوازی کی جتنی تعریف کی ہے شاید ہی کسی اور نے کی ہو۔ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس طبقے نے تاریخ میں ایک انتہائی انقلابی کردار ادا کیا ہے۔ کیا بات کر رہی ہیں؟ یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ بالکل۔ انہوں نے لکھا کہ مصری اہراموں، رومن نظام آبپاشی اور گوتھک کیتھیڈرل سے بڑھ کر حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں اس نظام نے۔ اس نے دیہاتوں کی تنہائی اور پسماندگی کو ختم کیا، بڑے شہر بسائے اور پوری دنیا کو تجارت کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ اچھا، یعنی وہ مانتے تھے کہ اس نظام نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے؟ جی، وہ بالکل مانتے تھے۔ تو پھر مسئلہ کہاں پیدا ہوا اگر وہ اتنے ہی متاثر تھے تو؟ مسئلہ اس کے میکانزم میں ہے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ یہ نظام جتنی تیزی سے دولت اور پیداواری طاقتیں پیدا کرتا ہے، اتنی ہی تیزی سے اپنے استحصال کا جال بھی پھیلاتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی چکر میں اس نے اپنے ہی گورکن پیدا کر دیے۔ گورکن؟ یعنی جو ان کی قبر کھودیں گے؟ آپ جدید مزدور طبقے کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل۔ لیکن یہ گورکن کیسے بن گئے؟ اس کا جواب اس بات میں ہے کہ فیکٹری کا نظام کام کیسے کرتا ہے۔ جیسے جیسے مشینیں جدید ہوتی گئیں، مزدور کا کام اپنی اہمیت کھوتا گیا۔ وہ انسان سے محض مشین کا ایک پرزہ بن کر رہ گیا۔ ایک ٹول بن گیا۔ بالکل۔ اب اس کی قیمت صرف اتنی رہ گئی جتنا اسے زندہ رکھنے اور اگلی صبح واپس فیکٹری آنے کے لیے درکار ہے۔ جب آپ لاکھوں لوگوں کو ایک ہی چھت کے نیچے ایک جیسے بدترین حالات میں کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو آپ دراصل انہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے اور اپنے ہی خلاف بغاوت کرنے کی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم 1848 کے ان دھوئیں اڑاتے کارخانوں سے چھلانگ لگا کر سیدھا 2008 کی چمکتی دمکتی جدید دنیا میں آئیں جی، تو یہ بحث اچانک بہت تازہ اور متعلقہ لگنے لگتی ہے۔ بالکل۔ ڈیوڈ ہاروے نے جو 2008 کے عالمی معاشی بحران کے دوران دیباچہ لکھا، اس میں وہ ایک ایسا تضاد پیش کرتے ہیں جو دماغ ہلا دیتا ہے۔ بالکل، ہاروے کا تجزیہ بہت گہرا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک طرف وال سٹریٹ کے ان بینکرز کو جنہوں نے دنیا کا مالیاتی نظام تباہ کیا، 33.2 ارب ڈالر کے بونس مل رہے تھے۔ اربوں ڈالر، سوچئے۔ اور اسی دوران دوسری طرف صرف امریکہ میں تقریباً 20 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے۔ اور ہاروی خاص طور پر یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے گھر چھینے گئے ان میں سب سے زیادہ تعداد کم آمدنی والے افریقی امریکیوں اور ان گھرانوں کی تھی جن کی کفالت اکیلی خواتین کر رہی تھیں۔ اوہ، یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ جی، یہ کوئی عام مالیاتی غلطی یا کمپیوٹر کا گلچ نہیں تھا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو ہاروی کے مطابق یہ طبقاتی کشمکش کی ہی ایک جدید مالیاتی شکل تھی۔ امیر ترین طبقے نے غریب ترین طبقے کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہتھیا لی۔ اس دیباچے میں جو سب سے چونکا دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ 1848 کی اس تحریر میں گلوبلائزیشن کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا تھا۔ جی بالکل۔
مارکس نے لکھا تھا کہ بورژوازی سستی اشیاء کی بھاری توپوں سے چین کی دیواریں گرا دے گی۔ آج کے دور میں جب ہم دنیا بھر میں پھیلے والمارٹ اور ہر جگہ موجود چینی اشیاء کے ڈھیر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے وہ آج کا اخبار پڑھ رہے تھے۔ بالکل، اور اس پھیلاؤ کی ایک خاص وجہ ہے۔ سرمائے کی یہ فطرت ہے کہ اسے رکنا نہیں آتا۔ اسے منافع کے لیے مستقل نئی منڈیوں اور سستے مزدوروں کی تلاش رہتی ہے۔ لیکن اس اندھا دھند دوڑ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسا عجیب و غریب بحران جسے مارکس اضافی پیداوار کی وبا یا ایپیڈیمک آف اوور پروڈکشن کہتے ہیں۔ اضافی پیداوار کی وبا۔ اسے تھوڑا آسان کرتے ہیں۔ مطلب عام طور پہ بحران تب آتا ہے جب کسی چیز کی کمی ہو جائے، جیسے قحط پڑ جائے۔ صحیح۔ لیکن مارکس کہہ رہے ہیں کہ بحران تب آئے گا جب چیزیں ضرورت سے زیادہ ہو جائیں گی۔ جی، یہی تو تضاد ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ ایک فیکٹری مالکان کا گروپ جوتوں کی پیداوار تو دن رات بڑھا رہا ہے، لیکن منافع بچانے کے چکر میں اپنے ہی مزدوروں کی تنخواہیں بھی کاٹ رہا ہے۔ ہاں، تو آخر کار وہ لاکھوں کروڑوں جوتے خریدے گا کون؟ مزدور کی تو جیب خالی ہے۔ آپ نے بالکل درست نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہی وہ بنیادی تضاد ہے جو پورے نظام کو جام کر دیتا ہے۔ فیکٹریاں چل رہی ہیں، گودام بھرے پڑے ہیں، لیکن خریدار غائب ہے۔ خریدار غائب ہے، صحیح۔ تو اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام نے ایک نیا طریقہ نکالا: قرضہ یا کریڈٹ لینا۔ جب مزدور کی تنخواہ نہیں بڑھی تو اسے کریڈٹ کارڈ اور آسان قسطوں پر گھر دے دیے گئے۔ تو یہ وہ غبارہ تھا جس کے پھٹنے کو ڈیوڈ ہاروی مالیاتی کترینے کا نام دیتے ہیں۔ جی بالکل، فائنینشل کیٹرینا۔ لوگوں کے پاس حقیقت میں پیسے نہیں تھے، وہ قرضے پر زندہ تھے، اور جب وہ بلبلہ پھٹا تو 2008 کا بحران آ گیا جس نے بے شمار شہروں کو تباہ کر دیا۔ یہ تو واقعی ایک خوفناک میکانزم ہے۔ جی، یہ محض ایک تشخیص تھی، لیکن ظاہر ہے صرف بیماری بتا دینا کافی نہیں ہوتا۔ بالکل۔ 2008 کے اس ہولناک معاشی بحران کی پیشین گوئی یا اس میکانزم کی نشاندہی تو انہوں نے کر دی، لیکن کسی بیماری کی تشخیص کر لینا ایک بات ہے اور اس کا علاج تجویز کرنا بالکل دوسری۔ صحیح بات ہے۔ تو انہوں نے اس تباہی کو روکنے کا کیا فارمولا دیا؟ کمیونسٹوں کا بنیادی مطالبہ کیا تھا؟ ان کا سب سے بنیادی اور سب سے متنازع مطالبہ ایک ہی جملے میں سمٹا ہوا تھا: بورژوازی نجی ملکیت کا خاتمہ۔ ایک منٹ رکیں۔ نجی ملکیت کا خاتمہ؟ مطلب اگر میرے پاس ایک گاڑی ہے یا میرا اپنا خریدا ہوا ایک چھوٹا سا مکان ہے یا میرے کپڑے ہیں تو کیا کمیونزم وہ سب مجھ سے چھین لے گا؟ نہیں۔ یہ تو کسی ڈراؤنے خواب جیسا لگتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ان سے 1848 میں بھی پوچھا گیا تھا، اور انہوں نے اس کا بڑا واضح جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عام انسان کی وہ ذاتی ملکیت نہیں چھیننا چاہتے جو اس نے اپنی محنت سے بنائی ہے۔ اچھا، تو پھر کیا چھیننا چاہتے تھے؟ بلکہ نجی ملکیت کا وہ مخصوص بورژوا تصور ہے جس کے ذریعے ایک شخص دوسرے شخص کی محنت کا استحصال کرتا ہے۔ وہ ان چیزوں کی بات کر رہے تھے جنہیں پیداوار کے ذرائع یا مینز آف پروڈکشن کہا جاتا ہے۔ جیسے فیکٹریاں؟ جی ہاں، یعنی بڑی فیکٹریاں، وسیع زمینیں، کانیں اور بینکاری کا نظام۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ چیزیں کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ پورے معاشرے کی ملکیت ہونی چاہیے۔ اچھا، اب مجھے بات سمجھ آئی۔ وہ آپ کا ٹوتھ برش یا آپ کا جوتا نہیں چھین رہے، وہ اس فیکٹری کو قبضے میں لینے کی بات کر رہے ہیں جو لاکھوں جوتے بنا کر ایک شخص کی جیب بھر رہی ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ جب میں یہ اسکرپٹ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک اور بڑا جھٹکا لگا۔ اس میں ان 10 اقدامات کا ذکر ہے جو انقلاب کے بعد اٹھائے جانے تھے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کمیونزم کوئی بالکل ہی خلائی چیز ہوگی، لیکن ان کے مطالبات کی فہرست ذرا سنیں۔ جی بتائیں۔ اور بتدریج انکم ٹیکس، ریاست کے زیر کنٹرول کریڈٹ کا نظام، فیکٹریوں میں بچوں کی مشقت کا مکمل خاتمہ اور تمام بچوں کے لیے مفت سرکاری تعلیم۔ یہ سن کر ایسا نہیں لگتا جیسے ہم آج کے دور کی کسی جدید یورپی فلاحی ریاست کا منشور پڑھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم مشاہدہ ہے۔ آج کی جدید فلاحی ریاستوں نے، چاہے وہ برطانیہ ہو، کینیڈا ہو یا اسکینڈینیوین ممالک، ان میں سے کئی مطالبات کو کسی نہ کسی شکل میں اپنا لیا ہے۔ جی واقعی۔ لیکن کیا انہوں نے یہ اپنی خوشی سے کیا؟ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ جب سرمایہ دارانہ نظام کو کمیونزم کے پھیلنے کا حقیقی خطرہ محسوس ہوا تو اس نظام کو بچانے کے لیے مزدوروں کو یہ مراعات دی گئیں، یعنی طبقاتی جدوجہد کے دباؤ نے ہی ان اصلاحات کو جنم دیا۔ لیکن دیکھیں، کچھ مطالبات تو سمجھ میں آتے ہیں، مگر ایک جگہ پر آ کر مجھے شدید الجھن ہوئی۔ وہ کیا؟
اسکرپٹ کے مطابق کتاب نے خاندان اور قومیت کے خاتمے جیسی انتہائی ریڈیکل باتیں بھی کی گئی ہیں۔ اب اگر کوئی عام انسان یہ سنے کہ ایک نظام اس کے خاندانی رشتوں اور اس کے ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ انسانی فطرت سے بغاوت نہیں ہے؟ یہ واقعی اس کتاب کا سب سے زیادہ چونکا دینے والا حصہ ہے۔ جب ان پر خاندان کو تباہ کرنے کا الزام لگا تو ان کا جواب بڑا تلخ تھا۔ کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا کہ غریب مزدور کا خاندان تو سرمایہ دارانہ نظام نے ویسے ہی تباہ کر دیا ہے۔ جب بچے 12 گھنٹے کوئلے کی کانوں میں کام کریں گے اور مائیں فیکٹریوں میں ہوں گی تو خاندانی نظام کہاں بچا؟ یہ تو ہے۔ ان کا طنز یہ تھا کہ بورژوازی نے خاندانی رشتوں کو محض پیسے اور جائیداد کی منتقلی کے رشتے میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور قومیت کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ ایک مزدور کا کوئی ملک نہیں ہوتا؟ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی شہریت، اپنے پرچم، حتیٰ کہ کرکٹ میچز پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ کیا مارکس انسانی نفسیات کے اس گہرے جذباتی لگاؤ کو سمجھنے میں غلطی کر گئے؟ یہ ایک زبردست تنقید ہے اور بہت سے جدید ماہرین مانتے ہیں کہ مارکس نے قومیت کی نفسیاتی طاقت کا شاید کم اندازہ لگایا تھا، جو 20ویں صدی کی جنگوں میں کھل کر سامنے آئی۔ لیکن ہمیں 1848 کی منطق سمجھنی ہوگی۔ وہ منطق کیا تھی؟ مارکس کا استدلال یہ تھا کہ چونکہ مزدور کے پاس کوئی جائیداد نہیں، اس کا پیداواری نظام پر کوئی کنٹرول نہیں، تو پھر وہ کس چیز کا دفاع کرے؟ ان کے نزدیک لندن کے ایک غریب مزدور اور پیرس کے ایک غریب مزدور کے درمیان زیادہ مماثلت ہے بنسبت اس کے کہ لندن کا مزدور اپنے ہی ملک کے کسی ظالم فیکٹری مالک سے جڑا ہو۔ واہ! ان کی نظر میں استحصال کا کوئی ملک نہیں ہوتا، اس لیے مزدور کا بھی کوئی ملک نہیں ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ جب ان کے اپنے مطالبات اتنے سخت اور بنیاد پرست تھے تو کیا اس دور میں کوئی اور نرم متبادل موجود نہیں تھا؟ مطلب کیا سبھی لوگ اتنے غصے میں تھے؟ کیا کوئی پرامن راستہ نہیں تھا؟ راستے تو بہت پیش کیے جا رہے تھے۔ کتاب کے تیسرے حصے میں انہوں نے انہی متبادل نظریات پر کڑی تنقید کی ہے۔ یعنی 1848 میں بھی سوشلزم کی اتنی ہی قسمیں تھیں جتنی آج کل کیفے میں کافی کی ہوتی ہیں؟ اور مارکس کو ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں تھی۔ ہاں، آپ اسے کچھ ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فیوڈل سوشلزم تھا۔ اس میں پرانے جاگیردار اور نواب سرمایہ داری کے خلاف تقریریں تو کرتے تھے، لیکن دراصل وہ بادشاہت اور ماضی کی طرف لوٹنا چاہتے تھے۔ اچھا۔ پھر پیٹی بورژوازی سوشلزم تھا، جو مانتے تھے کہ بڑی فیکٹریاں تباہی لا رہی ہیں، اس لیے واپس چھوٹی صنعتوں اور درمیانے درجے کے کاروبار کی طرف جایا جائے۔ اور ایک وہ بھی تو تھا جرمن یا سچا سوشلزم، جسے انہوں نے بڑی بے دردی سے محض فلسفیانہ بکواس قرار دے دیا تھا۔ جی، اور سب سے اہم تھا یوٹوپیائی سوشلزم۔ اس میں رابرٹ اوون جیسے نیک دل لوگ شامل تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ معاشرے میں پرامن طریقے سے تبدیلی آئے۔ وہ امیروں سے اپیل کرتے تھے کہ وہ مزدوروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں اور مل جل کر رہیں۔ تو پھر مارکس اور اینگلز نے ان سب کو مسترد کیوں کر دیا؟ اگر کوئی پرامن حل نکل رہا تھا تو اس میں کیا برائی تھی؟ برائی ان کی نیت میں نہیں تھی بلکہ ان کے میکینزم میں تھی۔ مارکس کے نزدیک یہ سب خیالی پلاؤ تھا۔ ان سب کو مسترد کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی تحریک پرولتاریہ یعنی مزدور طبقے کو ایک خود مختار انقلابی طاقت کے طور پر نہیں دیکھتی تھی۔ صحیح، کوئی ماضی میں جانا چاہتا تھا، کوئی امیروں کی ذہنیت بدلنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ بالکل۔ مارکس کا ماننا تھا کہ تاریخ اخلاقی اپیلوں سے نہیں بدلتی۔ طاقتور طبقہ کبھی خوشی سے اپنی طاقت نہیں چھوڑے گا۔ طبقاتی کشمکش کے بغیر اور مزدور کے اپنے ہاتھ میں طاقت لیے بغیر کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور اسی لیے بالکل اسی منطق کے تحت اس کتاب کا اختتام تاریخ کے ان سب سے مشہور اور گونجدار الفاظ پر ہوتا ہے۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ کمیونسٹ اپنے مقاصد کو چھپانا پسند نہیں کرتے۔ حکمران طبقے کو کمیونسٹ انقلاب کے خوف سے کانپنے دو۔ مزدوروں کے پاس کھونے کے لیے اپنی زنجیروں کے سوا کچھ نہیں اور جیتنے کے لیے پوری دنیا پڑی ہے۔ دنیا بھر کے مزدوروں، ایک ہو جاؤ۔ اور اس نعرے میں دنیا بھر کے مزدوروں کا لفظ بہت اہم ہے۔ یہ محض ایک جذباتی نعرہ نہیں تھا بلکہ ایک عالمی حکمت عملی تھی۔ وہ کیسے؟ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام مقامی نہیں ہے، وہ عالمی سطح پر کام کرتا ہے اور پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑتا ہے۔ اس لیے اگر مزدوروں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو انہیں بھی ملکوں اور سرحدوں کی تفریق مٹا کر
عالمی سطح پر متحد ہونا پڑے گا۔ تو ہم اپنی اس گفتگو کو سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے 1848 کے ان دھوئیں اڑاتے کارخانوں سے آغاز کیا، طبقاتی جدوجہد کے میکانزم کو سمجھا کہ کیسے دو واضح طبقے ابھرے، پھر ہم نے اس کا موازنہ 2008 کے مالیاتی بحران سے کیا اور جانا کہ اضافی پیداوار کی وبا کیا ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ ہم نے ان کے سخت ترین مطالبات کا تجزیہ کیا اور متبادل نظریات کی ناکامی کی وجوہات کو سمجھا۔ اب سوال یہ ہے کہ سیکھنے کے عمل سے جڑے افراد کے لیے اس گہرے مطالعے کا اصل فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، معلومات کے اس بے پناہ سیلاب میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آج جو مسائل ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، جیسے اچانک نوکریاں ختم ہو جانا، جی، نوکریاں ختم ہونا، مہنگائی اور امیر و غریب کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج، یہ کوئی آسمانی آفتیں نہیں ہیں جو اچانک نازل ہو گئی ہیں۔ ان کے پیچھے باقاعدہ معاشی نظام اور تاریخی نظریات کار فرما رہے ہیں۔ اور ہمیں ان نظاموں کو سمجھنا ہوگا۔ ہم اس کتاب کو ایک حتمی سچائی کے طور پر نہیں لے رہے، بلکہ ایک لینز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم ایک بار پھر اس بات کا اعادت کرتے چلیں کہ ہماری آج کی اس طویل اور دلچسپ بحث کا مقصد کسی خاص سیاسی نظریے، کارل مارکس یا ان کی پالیسیوں کی وکالت کرنا بالکل نہیں تھا۔ صحیح۔ ہمارا کام صرف ایک انتہائی اہم تاریخی دستاویز اور اس پر جدید ماہرین کے تجزیوں کو غیر جانبداری سے آپ کے سامنے رکھنا تھا تاکہ آپ خود ان نظریات کو سمجھ سکیں۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ڈیوڈ ہاروی کے تجزیے سے ایک انتہائی فکر انگیز اور پریشان کن سوال نکلتا ہے جس پر شاید 1848 میں اتنا غور نہیں کیا گیا تھا۔ وہ کیا سوال ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر ماحولیاتی تناظر سے جوڑیں تو سرمایہ دارانہ نظام کی بقا کا انحصار ایک ہی اصول پر ہے: ہر سال مسلسل اضافہ، جسے کمپاؤنڈ گروتھ کہتے ہیں۔ مطلب نظام کو زندہ رہنے کے لیے پچھلے سال سے زیادہ پیداوار اور زیادہ کھپت کرنی ہوگی۔ جی، کم از کم 2 یا 3% سالانہ گروتھ تو لازمی سمجھی جاتی ہے، ورنہ معیشت ڈوبنے لگتی ہے۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی زمین پر رہتے ہیں جہاں قدرتی وسائل جیسے پینے کا صاف پانی، قابل کاشت زمین، جنگلات اور صاف ہوا بالکل محدود ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جو محدود ہے، وہاں لامحدود معاشی ترقی کب تک اور کیسے ممکن ہے؟ کیا زمین کا ایکو سسٹم اس مسلسل نچوڑ کو برداشت کر سکتا ہے، یا کیا یہ سنگین ماحولیاتی حقیقت ہمیں محض موجودہ نظام کی اصلاح کے بجائے انسانیت کی بقا کے لیے کسی بالکل نئے نظام کے بارے میں سوچنے پر مجبور نہیں کر دیتی؟ یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والا سوال ہے۔ اس پر ہم سب کو بہت گہرائی سے سوچنا ہوگا۔ وہ جو شروع میں ہم نے ٹوٹی ہوئی ہڈی اور ایکس رے مشین کی بات کی تھی نا، ہو سکتا ہے کہ تاریخ، معاشیات اور سماجی نظاموں کا وہ ایکس رے آج بھی دھندلا ہو۔ جی، یہ تو ہے۔ ہمیں شاید صاف جوابات نہ ملے، لیکن اس طرح کے گہرے تاریخی حوالوں کا مطالعہ ہمیں اس دھندلے پن میں موجود دراڑوں، تضادات اور ان بیماریوں کی جڑوں کو دیکھنے کے قابل ضرور بنا دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ان حوالوں کو ذہن میں رکھیے اور اپنے ارد گرد کے نظام پر سوال اٹھاتے رہیے۔ سوچتے رہیے گا۔